یہ دوسری دفعہ ہوا ہے. ایک تو یہ ہے کہ جنرل مشرف صاحب کا کیس آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے ماہ بھی لگا تھا، اور وہ ان کی کوالیفیکیشن کا کیس تھا کہ جو انہوں نے ایک کیس کیا اور چلتے چلتے وہ سپریم کورٹ پہنچا، اور جب وہ پہنچے تو وہ دنیا کے اندر نہیں تھے، اور اس کا فیصلہ کر دیا گیا کہ چونکہ وہ موجود نہیں ہے تو لہٰذا اس کو ڈسپوز آف کر دی گیا. اب یہ دوسرا کیس ہے کہ جس کے اندر 17 دسمبر 2019 کو ایک آیا ہے، اور ایک اتنا امپورٹنٹ ایشو ہے کہ جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر آیا گیا، اور مختلف 10 پٹیشنز ہیں جو اس کے اندر آئی ہیں. اپروپریٹ یہی تھا کہ اس وقت جب یہ 2019 کے اندر آیا تھا تو اس کو 2020 کے اندر ٹیک اپ کر لیتے اور ان کی زندگی کے اندر ٹیک اپ کرتے تو زیادہ بہتر تھا، تاکہ اگر ان کو نوٹسز جاتے وہ ان کو ڈیفینڈ کرتے. چونکہ بیسیکلی یہ جو اس وقت کیس سپریم کورٹ کے اندر آیا ہے وہ آیا ہے کہ کیا اسپیشل کورٹ کے پاس جورسڈکشن تھی، ایک. دوسرا یہ ہے کہ کیا فیڈرل گورنمنٹ کی اپروول سے ہوا گیا، کیا کیبنٹ کو انوالو کیا گیا، اور تیسرا اس کے اندر تھا کہ کیا آپ نے جو اسپیشل کورٹ ایکٹ ہے اس کے 1976 کا، اس کے اندر آپ نے ڈیو پروسیس آف لا جو ہے اس کو اڈاپٹ کیا گیا یا نہیں کیا گیا. یہ کیس میرٹ پہ فیصلہ نہیں ہوا تھا بلکہ ان گراؤنڈز پہ ہوا تھا جو آپ کی لیگل یا کانسٹیٹیوشنل ہے. اب وہ شخص دنیا میں نہیں ہے، اور اب ہم دیکھیں کہ 10 تاریخ کو سپریم کورٹ آف پاکستان کیا کرتی ہے اس چیز کے اندر، کہ جس کے اندر بنیادی طور پہ جو اسپیشل کورٹ تھی اس کی جورسڈکشن کو چیلنج کیا گیا تھا، کہ جن کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے کہ ان 3 بنیادوں پہ. اور اگر اس وقت یہ فیصلہ آتا تو وہ شخص جو ہے وہ بذات خود اس کو ریپرزینٹ کرتے یا اپنے لائرز کو انسٹرکشن دیتے. یا اس کے بعد یہ ہے کہ اس طرح کے بہت سارے امپورٹنٹ کیسز ہیں کہ جس طرف آپ نے اشارہ کیا. نیب امینڈمنٹس ہے، نیب امینڈمنٹس آپ دیکھیں کہ 2022 کے اندر آئیں، 52 اس کے اوپر ہیئرنگ ہوئی، 1.25 سال اس کے اوپر کیس لگا، اور جب وہ فیصلہ آیا تو جس پارلیمنٹ نے وہ پاس کیا تھا، بل پاس کیا تھا، ایکٹ بنایا تھا، وہ چلی گئی، اور اس کے بعد ایک آپ نے فیصلہ دیا اور وہ چیزیں آپ نے انڈو کی جس کو آپ نے اس پروسیڈنگز کے دوران نہیں روکا. اب اس کے اوپر بھی ایک لارجر بینچ بنے گا، وہ دیکھے گا. پھر آپ دیکھیں کہ تیسرا بڑا امپورٹنٹ جو معاملہ ہے اس وقت سپریم کورٹ کے اندر، وہ آپ کا سویلینز کا ملٹری کورٹس کا ٹرائل ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ 1967 کے اندر امینڈمنٹس آئیں جس کے اندر یہ کہا گیا کہ اگر ان 5 چیزوں کے اندر سویلینز انوالو ہیں، جس میں ایسفنیج ہے، اسپائی ہے، ٹریس پاس ہے، اس کے بعد ڈسٹرکشن ہے، ملٹری آپریشنز کے خلاف لوگ اگر کھڑے ہوتے ہیں، نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، آپ کا آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے، یا باہر سے بندے بیٹھ کے فائنانس کرتے ہیں، یا باہر والے بندے ملک کے اندر آ کے پاکستان کی آرمی اسٹیبلشمنٹ سے لڑتے ہیں، یا آرمی کے اندر جو لوگ ہیں سویلینز جو ہیں ان کے لیے ایک لا کے اندر کور تھا. تو ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان نے 23 اکتوبر کو ایک فیصلہ دیا. ابھی اس کی ڈیٹیلز ریزنز نہیں آئی، لیکن وہ جو ایک کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن تھی 1967 کے لاز کی، اس کو آپ یہ دیکھیں کہ سپریم کورٹ نے الٹرا وائریز آف دا کانسٹیٹیوشن کا، اس کے اوپر آپ کی 17 ممبرز کی ججمنٹس بھی ہے، 5 ممبرز ججمنٹ بھی ہے. تو اس کے اگر کانٹیکسٹ کے اندر دیکھا جائے تو آپ یہ دیکھیں کہ اب اس وقت پاکستان کے اندر کوئی ایسا قانون نہیں ہے جن کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ ان لوگوں کو آپ فرسٹ یہ ہے کہ ملٹری لاز کے ایمبٹ میں لے کے آئیں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ ان کو ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائی کریں. اب آپ دیکھیں کہ ایک ہمارے ملک کے اندر ٹیررزم کی بھی ویو آئی ہے، اور اس ویو کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ کئیوں کے حوصلے اس لیے بھی بلند ہوئے ہیں کہ جب اس ملک کے اندر ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے لا موجود نہیں ہے تو پھر ہمیں کون ٹرائی کرے گا. اسی طرح ایک اور بڑا امپورٹنٹ کیس ہے، وہ یہ ہے کہ جب 21 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آئی تو اس کے اندر یہ تھا، بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہم نے ٹیررزم اور ٹیررسٹ جو لوگ ہیں ان کو کنٹرول کرنا ہے اور ان کو سزائیں دینی ہیں. اور وہ جو سزائیں آئیں کو تقریباً 350 کے قریب تھیں. پہلے وہ پشاور ہائی کورٹ کے اندر جو تھیں وہ کنوکشنز جو تھیں انہیں سیٹ اسائڈ کیا گیا، اور وہ معاملہ بھی 2019 سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر پڑا ہوا ہے کہ اتنا امپورٹنٹ آپ کے یہ ساری چیزیں ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہو یا ہمارے ہائی کورٹس ہو یا ہماری ڈسٹرکٹ کورٹس ہوں، جس کی طرف منیب نے اشارہ بھی کیا کہ 20 لاکھ سے زیادہ کیس پڑے ہوئے ہیں، اس کے 3-4 میجر ایریاز ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو کورٹس کو بذات خود اس کے اندر پرو ایکٹیو ہونا پڑے گا کہ جو پروسیجرل ٹیکٹکس ہیں، آپ نے تو 15 سال کا ہے نا، اگر اس ملک کے اندر سیول کا کیس چلے تو وہ 20 سال سے بھی اوپر چلا جاتا ہے، اور اس شخص کی زندگی میں اس کا فیصلہ نہیں آتا. اور اسی طرح اگر آپ کرمنل دیکھیں تو آپ کی 5% سے بھی زیادہ کنوکشن نہیں ہے، چونکہ یہ ہے کہ آپ کا پروسیکیوشن ویک ہے، آپ کا آؤٹ ڈیٹڈ جو ہے وہ انویسٹیگیشن سسٹم ہے،
آپ کا آؤٹ ڈیٹڈ جو ہے وہ آپ کا کرمنل پروسیجر کوڈ بہت ساری 1898 کا ہے, بہت ساری 1908 کا سول پروسیجر کوڈ ہے. چیزیں آؤٹ ڈیٹڈ ہیں.